آج جو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں نا، تقریباً وہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر عورت کی کہانی ہے کہ ہم کس طرح، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ایک اچھی بیوی بن سکیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری ساس ہم سے خوش ہو جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے تب آتا ہے جب ہم جوائنٹ فیملی میں ہماری شادی ہو جاتی ہے، جہاں پہ ہماری نند بھی ہیں، ہمارا دیر جیٹھ بھی ہے اور درانی جٹھانی بھی ہیں، ایسے رشتے بھی ہیں۔ تو ان سب کے بیچ میں ہم نے کس طرح سروائیو کرنا اور کس طرح ان رشتوں کو ہم خوش رکھ سکتے بھی ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آج کی ویڈیو نا انہی چیزوں کے بارے میں، تو اس لیے اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا اور اس کے بعد کمنٹ کر کے اپنی رائے مجھے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے اس چیز پہ بات کر لوں کہ دیکھیں، اچھے برے لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہیں، اچھے بھی ہیں، اچھی ساس بھی ہے، بری ساس بھی ہے، اچھی بہو بھی ہے، بری بہو بھی ہے۔ کسی کو اپنی ساس سے مسئلہ ہے تو کسی کو اپنی بہو سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو دیکھیں کہ ان سب کے بیچ میں ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے اپنے رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے، ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ہم ایک پازیٹیو طریقے سے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہم اپنے رشتوں کو نبھا سکیں کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ رہا، ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ کوئی غلط ہے، تو دیکھیں پھر وہ اس کا معاملہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بدل نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، ایک سوچ کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سوچ کو رکھیں کہ دیکھیں آپ جب آپ کی شادی ہو کے آپ نیو گھر میں جا رہے ہیں تو وہ ایک نیا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کی اپنی ایک الگ سے عادتیں ہیں، ان لوگوں کی اپنی سوچ ہے، ان لوگوں کے اپنے طور طریقے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ٹوٹل ایک آؤٹ آف فیملی سے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے کوئی اور اصول ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ماما بابا نے، آپ کے امی ابو نے کوئی اور اصول اپنے گھر کے رکھے ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور جب آپ دوسری فیملی میں جا رہی ہیں تو آپ کے شوہر کے گھر کے کچھ اور اصول ہوں گے، کچھ اور طور طریقے ہوں گے۔ تو اس چیز کو نا پہلے سب سے پہلے آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو 10 لوگ رہ رہے ہیں یا 8 لوگ ہیں نا، آپ نے ان کو نہیں بدلنا، ٹھیک ہے، آپ نے جا کے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، جو ٹھیک چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کو جاننے کی کوشش، سب سے پہلے آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فوراً سے جا کے یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی بہو کا کردار نبھانا شروع ہو گئی ہیں اور پھر 1-2 مہینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، یا میں تو تھک رہی ہوں، میرا تو کوئی بھی نہیں خیال کر رہا۔ تو جاتے ہی آپ نے فوراً سے یہ چیزیں بھی نہیں کرنی کہ اچھی بہو کے چکر میں آپ اچھی بیوی بننا بھی بھول گئی ہیں۔ آپ نے کوشش کریں کہ اچھی بیوی بنیں، اچھی بیوی جب بن جائیں گے، آپ کے ہسبینڈ آپ سے خوش ہو جائیں گے نا، تو پھر دیکھیں آپ کی ایک سپورٹ بن جائے گی اس گھر میں۔ تو پہلے یہ کوشش کریں، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کی عادتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آپ سے نا اپنی ایک دوست کی بھی ہے نا بات شیئر کروں گی۔ اس کی نا شادی ہوئی تو میری ایک دفعہ اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں سناؤ کیسا ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے نا ایک چھوٹی سی بات پہ ایک گیلا کیا کہ یار ایک تو وہ کام سے لیٹ آتے ہیں میرے ہسبینڈ، اور اوپر سے آتے ہی اپنی امی اور بہن کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہیں پہ انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہوتا ہے، دودھ پینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے کمرے میں آتے ہیں اور میں انتظار کرتی رہتی ہوں۔ دیکھیں وہ اس کے رشتے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ اگر وہ سارا دن کام پہ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ کام کر رہے ہیں، سارا دن گھر سے باہر ہے، تو انہوں نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تو ان کے پیرنٹس کا، ان کے ماں باپ کا یا آپ کے شوہر کا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اس کے بعد وہ آپ کے کمرے میں آ جائیں گے، ساری رات آپ کے پاس ہی ہیں نا صبح تک۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جن پہ یہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائی کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی اگر آپ کے امی ابو کو سلام نہ بولیں یا ان کے پاس نہ آ کے بیٹھیں یا ان سے باتیں نہ کریں، ان کا حال چال نہ پوچھیں، تو آپ کو برا لگے گا نا، کہیں نہ کہیں آپ کے امی ابو کو بھی برا لگے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے چکر میں نا اپنی جو آپ نے ایک خوشیاں ہوتی ہیں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک وقت گزارنا ہوتا ہے، اس کو نہ اگنور کریں۔ جو ایک خوبصورت وقت ہے شادی کے بعد، ٹھیک ہے، آپ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں۔ پھر تو بچے ہو جانے اس میں انسان بیزی ہو جاتا ہے، سارا کچھ پھر آپ کی روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے۔
اچھا پھر بہت سی ایسی بھی ہیں سسٹرز میری جو یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہسبینڈ کے پاس بیٹھی ہیں نا تو صرف گلے شکوے کر رہی ہیں، تمہاری امی نے آج یہ بول دیا، تمہاری بہن نے یہ بول دیا۔ اور کچھ سسٹرز کی تو ایسی بھی عادت ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، اپنے آس پاس دیکھ لیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کی یہ عادت ہو کہ شادی کے بعد نا امی ابو کے گھر میں صرف چکر لگانے، بار بار جانا ہے۔ ان چیزوں سے بھی نا ہسبینڈ کہیں نہ پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں۔ یار دیکھیں، آپ نے اتنا وقت وہاں پہ گزار لیا، اب آپ کی یہ ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، تو بار بار اس چیز پہ فورس کر کے مجھے امی ابو کے گھر جانا ہے، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں تو اب منع ہو جائے نا، آپ نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ شادی کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شادی کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اس طرح جا کے نہیں رہ سکتے، ہمارا وہ بھی گھر ویسے نہیں رہتا، ہمارے بھائی بدل جاتے ہیں، سارا کچھ بدل جاتا ہے وہاں پہ بھی، سارا کچھ، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ایک آپ کی پاؤں یہاں پہ سسرال میں اور دوسرا آپ کے ماں باپ کے گھر میں، تو اس چکر میں نا آپ جو چیزیں آپ کی سٹارٹنگ میں سمجھنے والی ہوتی ہیں، سیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر کو گھر سمجھیں۔ اچھا، اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے نا کہ آپ کے طور طریقہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کے سسرال والے چلیں، تو دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی اس گھر کو بنایا ہے، وہاں پہ زندگی گزاری، اپنے بچوں کو پالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان پہ اپنی سوچ کو فورس نہیں، بے شک آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے، وہ غلط ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ ان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی سوچ کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ان کو اگنور کر دے، یا وہاں پہ چپ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی سوچ سے پہلے بھی تو وہ گھر چل رہا ہے نا، وہ چل ہی رہا تھا نا وہ گھر، تو پھر اس لیے اس چیز کو لے کے کہ میں ان کے فائدے کے لیے بول رہی ہوں، جب مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے، تو ان چیزوں کے چکر میں نا اپنی ویلیو کو، اپنی عزت کو کم کروانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کوشش کریں، دیکھیں، اچھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ایک مائنڈ میں نا ایک آزادی والا وہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اب تو میں کہیں پہ بھی جا سکتی ہوں، کہ کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ تو یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے مائنڈ سے یہ نکال دیں کہ آپ بہو ہیں تو آپ بیٹی بن جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ، آپ بہو ہو اور آپ بہو ہی رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کہ میں اس گھر کی جو بیٹی کر رہی ہے ویسے ہی میں نے بھی کرنا ہے، ویسے ہی میں نے رہنا ہے، تو وہ آپ نہیں کر سکتی۔ اگر بیٹی صبح کے 12-1 بجے اٹھ رہی ہے تو میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، وہ کھانا نہیں بنا رہی تو میں کچن میں جا کے کھانا کیوں بناؤں، یا وہ ایسا کر رہی ہے تو میں ایسا کیوں کروں؟ دیکھیں، اس نے اپنے گھر جانا ہے، 1-2 سال بعد اس نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ بھی یہی ہونا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ایک ساس بیٹھی ہے، وہاں پہ بھی نندیں، وہاں پہ بھی سارے رشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اگر پہلے ہو چکی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ریس کر کے، اس کی نقل کر کے آپ نے اپنا گھر خراب کرنا ہے۔ آپ پہ جو ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو مانیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر زیادتی یا ہر غلط بات بھی آپ نے ماننی ہے۔ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا میری ایک سسٹر کا کہ اگر آپ کی غلطی بھی نہ ہو پھر بھی بار بار معافی مانگنے سے بھی رشتے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر وہاں پہ انسان کیا کرے؟ دیکھیے، وہاں پہ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر بار بار آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بار بار وہ رشتے آپ کو جھکنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی غلطی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ صرف اتنا سا کر سکتی ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، آپ وہاں پہ خاموش ہی اختیار کر لیں۔ وہاں پہ آپ ان کو بدل نہیں سکتی، آپ ان کو نہیں مجبور کر سکتی کہ آپ مجھ سے پیار کرو، مجھے بیٹی نہیں مجھے بہو کا ہی درجہ دے دو، آپ یہ چیزیں نہیں مجبور کر سکتی، آپ زبردستی نہیں کروا سکتی، آپ زبردستی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر یہاں پہ یہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ 1-2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ بار بار معافی مانگنے پہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ نے مانگنی، پھر وہاں پہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 1-2 بار اپنے رشتے بچانے کے لیے آپ نے ایک کوشش کر لی ہے نا، اب مزید وہ نہیں ٹھیک ہو رہے، وہ نہیں ہونا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں چلنا چاہتے، تو پھر آپ دیکھیں مجبور نہیں کر سکتی۔
देखें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको हम ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं चला सकते। वो ससुराल में नंद का भी हो सकता है, दरानी जेठानी का भी हो सकता है, सास का भी, यहाँ तक कि सास का भी हो सकता है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ भी। एक छोटी सी मिसाल है कि जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो देखेंगे जिस तरह हम अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं ना शादी से पहले, हम वैसे उनके साथ भी नहीं रहते, ठीक है। कहीं ना कहीं हम एक मेहमान बन जाते हैं, हमें जाने पे हमें खाना अच्छा पूछ लेंगे, ईद शबरात दे देंगे, बस इतना को होता है। उनके साथ भी हम ज़बरदस्ती पहले की तरह नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी कोई नए रिश्ते आ चुके होते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी आ चुके होते हैं। और यही एक हकीकत है जिसको हम जितनी की जल्दी तस्लीम कर लें ना, उतनी जल्दी हम अपनी ज़िंदगी में सेट भी हो सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। देखिए, आप, मैं या आप, हम कोई अलग नहीं है, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तकरीबन कोई 100 में से 10 सास नंद का, सास बहू का रिश्ता ऐसा होगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से वो चल रहा होगा। बाकी जो 90% है ना, यही सारा कुछ है, ठीक है। कहीं पे बहू नहीं अच्छी, कहीं पे सास नहीं अच्छी, कहीं बहू पे साथ जुल्म हो रहा है तो कहीं सास के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम कोई अलग नहीं है। तो इन सब के बीच में हमने खुद को किस तरह लेके चलना है और अपने रिश्ते हमने अपनी तरफ से किस तरह कोशिश करना, अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी, हम सिर्फ इतना का कर सकते हैं। अच्छा, कई जगह पे आपने ये भी नोट किया होगा कि सास बहुत अच्छी होती है, नमाजी परहेज़ी होती है, हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन ऊपर से सिखाने वाले बहुत होते हैं। वो उसको अपनी बहू के साथ नहीं ठीक रहने देते, खुश नहीं रहने देते। उनमें वो नंदें भी हो सकती हैं, उनमें दरानी जेठानी भी हो सकती हैं, कि ऊपर से जो सिखाने वाले ये जो लोग होते हैं, हो सकता है कि आपके ससुराल में ही ऐसे कोई रिश्ते हों, खाला सास हो, फूफो सास हो, मामू, या कोई भी ऐसे रिश्ते हों कि जो उनको ठीक होने ही नहीं देते आपके साथ। तो वहाँ पे भी कोशिश फिर हम यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ यही है फिर कि हम अपनी ज़िंदगी की हद तक, अपनी लाइफ की हद तक, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों का, फिर हम इतना की कर सकते हैं, ठीक है। हम बार बार बीच में घुस के जाके हम उनको नहीं इस चीज़ का एहसास दिला सकते कि देखें कि हम ठीक रह सकती हैं, लेकिन ये जो ऊपर से सिखाने वाले लोग हैं ना, ये हमें ठीक नहीं रहने देते। फिर वहीं पे हम बात यही आ जाती है कि फिर हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपने सुकून को देखना है, क्योंकि हम बार बार तो अपने साथ गलत नहीं ना होता देख सकते, जब बर्दाश्त कर सकते, हम भी इंसान है ना। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें अपने रिश्तों को निभाने की। ये रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। आप एक नए घर में गई हैं, वहाँ पे जाके आपने तब्दील होना है, वहाँ पे जाके आपने उन असूलों को अपनाना है, आपने सारा कुछ करना है। अपनी तरफ से एक करके देख लें 100%। उसके बाद अगर कोई नहीं ठीक हो रहा है, या आपके साथ नहीं चलना चाह रहा, तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।